अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ शानी एंकर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर आदमी की लाइफ स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगती हैं तो मेरा कर लें चैनल सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो आज इंटरव्यू ले रहा हूँ, मेरे साथ मौजूद हैं, तो इनसे चलिए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अली शान नाम है जी। जी भाई अली शान, तो मेरी इस वीडियो बनाने से आपको कोई एतराज़? नहीं, कोई एतराज़ नहीं है मेरे भाई, बना सकते हैं आप। जी बहुत शुक्रिया। तो मेरा पहला सवाल है आपसे कि आपने कितनी तालीम हासिल की? मैट्रिक। ये कौन से स्कूल और साइंस से या आर्ट के साथ? आर्ट्स के साथ और गवर्नमेंट बादशाह। आपने आगे तालीम क्यों नहीं जारी रखी? भाईजान नौकरी के लिए अप्लाई किया था अच्छा, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, अल्लाह का शुक्र है। इसी में ये शौक था कौन सी नौकरी? जी, गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान नेवी एमईएस। ठीक है, तो आपने मतलब कि एमईएस नेवी में आपने अप्लाई किया था, तो आप उधर हो गए। जी तो अभी भी उधर ही काम कर रहे हैं? जी जी। ये कितना टाइम हो गया? तकरीबन ये 8वां साल शुरू है अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है, तो आप उधर क्या काम करते हैं, मतलब कि आपका उधर शोबा क्या है एमईएस में? एमईएस में हम काम करते हैं, यानी कि एलपरी का एमपीए ट्रेड है मेरा। अच्छा। जी, इसके मुताल्लिक ये है कि एमपीए जो होता है ना, जी ये वो नहीं होता कि जो इलेक्शन में, नहीं, ये अलग एमईएस में एक ट्रेड होता है। जी, समझ गए मेरे अफसर भाई? वगैरह। ऐसे सिपाही वगैरह इस तरह के, तो वो बस ड्यूटी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो कोई पीछे से अफसर हमें आर्डर देते हैं, अपना हक का लाल 8 घंटे ड्यूटी करते हैं। अच्छा, जी। तो ये आपको अदारा कैसा लग रहा है, मतलब कि नौकरी आपकी कैसी जा रही है, अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रिज़्क लिख देता है अल्लाह ताला, तो वहाँ पे अल्लाह ताला खुद ब खुद ले जाता है। जी, जी, बिल्कुल तो ऐसे ही ये है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख-लाख शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इस एक चीज़ से नवाज़ा एक है। अच्छी नौकरी नवाज़ा जी, है। जी, जी। जी ठीक है, तो आप अपने बारे में कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? जी, जी, बिल्कुल। मेरे भाई देखें, दुनिया और आखिरत की जो कामयाबी है ना, वो जी। सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम के अंदर है। जी, वो तो ऐसे ही है। जी, और इस्लाम अगर हमारी ज़िंदगी में आ जाता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में आ जाती है, तो दुनिया में भी अल्लाह ताला कामयाब फ़रमाएँगे और दिन क़यामत के आखिरत में भी अल्लाह ताला कामयाब फ़रमाएँगे। जी, जी, इंशाल्लाह। और ये जो ज़िंदगी है, दुनिया की ज़िंदगी, इसको आप देखते हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे जो बड़े हैं, वो चले गए हैं। हमारे जी, सामने नौजवान दुनिया से चले जाते हैं, हम खुद जनाज़े पढ़ते हैं। इस दुनिया से जाना है, जी, वो तो जितनी वैसे ही है। मर्ज़ी हम माल-दौलत भी कमा लें ना, सुकून, पैसा, दौलत इस चीज़ में नहीं है। हाँ, वो तो इधर ही रह जी, जाना जी, है। सब कुछ इधर ही रह जाना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुरान से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के साथ मोहब्बत करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें दुनिया में भी कामयाब फ़रमाएँगे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में भी कामयाब जी, फ़रमाएँगे। जी, वो बात ऐसे ही है। तो इसके लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो मुसलमान बनना है। सही है। मुसलमान बनने के बाद जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बयान करता हूँ और हर जगह पे मैं बयान करता हूँ और मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ, और अच्छा। मुझे अल्लाह के अलावा किसी चीज़ का खौफ है ही नहीं दिल में। सबसे बड़ी जो चीज़ है वो अक़ीदा तौहीद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की तौहीद इतनी बयान करो, हर वक़्त अल्लाह, अल्लाह, अल्लाह का नाम इतना लो, उठते हुए भी अल्लाह का नाम लो, बैठते हुए अल्लाह का नाम लो, चलते हुए भी अल्लाह का नाम लो, खाना खाओ तो कहो अल्लाह खिलाता है, पानी पियो तो कहो अल्लाह पिलाता है। अल्लाह का नाम इतना लो, इतना लो, इतना लो कि लोग तुम्हें मजनून कहें। तो जब तुम्हें लोग मजनून कहेंगे, तो समझो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो गए हैं। तो जी, सबसे जो बड़ी चीज़ है तौहीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से ये ऐहद कर लिया है, जब तक ज़िंदगी है, कोई मुझे अच्छा समझे ना समझे, मुझे किसी इंसान की कोई परवाह है ही नहीं।
میں اللہ سے دعا کرتا ہوں الحمدللہ نماز پڑھ کے کہ یا رب العزت جی جب تک میری زندگی ہے تیری توحید بیان کرتا رہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میری محبت ہے اس ان کی غلامی میں وہ ہمیشہ اس دل میں قائم رہے۔ جی، جی، بہت اچھی سوچ ہے آپ کی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ محبت اور اپنے دین کے ساتھ محبت اور لگاؤ لگانا چاہیے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی دنیا کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، اور وہ اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، جیسا کہ کوئی بھی کام آپ دیکھ لیں، وہ سیکھنے کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ دراصل ہر آدمی کے ایمان جو ہیں وہ کمزور ہیں۔ ہم اپنے دین کی طرف اتنا لگاؤ ہی نہیں لگاتے، اپنے دین کے بارے میں سوچتے نہیں۔ تو بہت اچھی سوچ ہے آپ کی۔ تو ماشاءاللہ آپ نے ہمارے پیارے نبی کی سنت مبارک رکھی ہوئی ہے، تو وہ آپ کے چہرے پر بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ نوجوان نسل کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، جیسا کہ آپ عام روٹین میں دیکھتے ہیں نوجوان نسل کو؟ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف ایک سنت داڑھی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ایک سنت پوری دنیا اور پوری دنیا کی دولت سے قیمتی ہے۔ جی، بہت وہ بڑھیا۔ جو صحابہ کرام کی جماعت تھی وہ انسان تھے، مٹی کے بنے ہوئے انسان تھے، جی، جی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب زلزلے کی حالت میں زمین پہ پاؤں رکھا تو زمین رک گئی، زمین رک گئی ان کے ایمان کی وجہ سے، کیونکہ وہ اپنی دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آ چکی تھی، اور ان کے ایمان کی اتنی طاقت تھی کہ اود پہاڑ کی بھی اتنی طاقت نہیں تھی، اور ان کی ایمان کی طاقت کی وجہ سے، وہ ایمان کس وجہ سے ان کے دل میں آیا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پہ عمل کر کے انہوں نے دکھایا ہے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو ایک داڑھی نہیں، جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پوری دنیا اور پوری دنیا کی دولتوں سے قیمتی ہے۔ ہاں، وہ بات ایسی ہے، نہیں میں نے یہ آپ کو دیکھا نا کہ آپ کے چہرے پر ماشاءاللہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تو آج کل جو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے کہ نوجوان تو دور کی بات رہی، یہ جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی شیو وغیرہ کروا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کو میسیج دینا چاہیں کہ یہ ہمارے نبی کی سنت ہے؟ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت الحمدللہ، اور میں فخر محسوس کرتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے میں نے یہ داڑھی جو ہے رکھی ہوئی ہے، جی، جی، اور جتنے بھی ہمارے بزرگ حضرات ہیں اور نوجوان حضرات ہیں ان کو چاہیے کہ ہمیں اپنی آخرت کی زندگی سامنے رکھنی چاہیے۔ جی، جی، جب ہمیں اپنی قبر اور آخرت کی زندگی سامنے رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ خود بخود ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو کیا ہر سنت پہ عمل کریں گے۔ جی، جی، تو یہ جو زندگی ہے دنیا کی، اس میں ہمیشہ تو نہیں نہ رہنا، یہ آج کل جانا ہے، اور ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے موت کا اتنا یعنی کہ میرے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ میں ایک طرف سلام کرتا ہوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ دوسری طرف سلام کر سکوں گا بھی نہیں، جی، جی، اتنا موت کو یاد کرتا ہوں، جی، اتنا جی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیحاں پڑھنی چاہیے، اور 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے جو فرض ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا 3 دن نہیں پڑھتا تو اس کا بڑے بڑے اماموں نے کہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، تو نماز سے پہلے عقیدہ توحید کا دل میں ہونا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کچھ بھی نہیں کرتا۔ یہ جی، وہ جتنے بات بھی ایسی ہے۔ پیر فقیر ہیں، انبیاء ہیں، سب کی آپ عزت کریں، ادب کریں۔ قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ ساری کائنات کے جو لوگ ہیں، پیر ہیں، فقیر ہیں، انبیاء ہیں، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، شرک نہیں کرنا چاہیے زندگی میں۔ توحید والا عقیدہ جو ہے وہ اس کے پہ ساری زندگی گزارنی چاہیے جی، موت جی، تک، اور اس کے بعد نماز پڑھنی چاہیے، اس کے بعد روزہ رکھنا چاہیے، اس کے بعد حج کرنی چاہیے، زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ بندہ کامیاب ہو گیا، اور جنتی بندہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ سے جتنے مرضی گناہ ہو جائیں جی، اللہ رب العزت سے معافی مانگے۔ توبہ کا جو دروازہ ہے وہ اس وقت تک
کھلا ہے جب تک سورج جو ہے وہ مغرب کی طرف سے نہیں نکلتا، اور جب تک اسرافیل علیہ السلام سور نہیں پھونکتے، اور جب تک مردے قبروں سے زندہ نہیں ہوتے۔ تو جتنے بھی گناہ ہو جائیں، انسان کو اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ جی جی بالکل اللہ ایسے کی ہی ہے۔ رحمت پہ امید رکھ کے اپنے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور اپنے اللہ سے رجوع کرنا چاہیے۔ تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ جی جی اور بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کو اپنے دین سے بہت محبت ہے، اور جیسے آپ بات کرتے ہیں تو آپ نے قرآن پاک حفظ وغیرہ کیا ہوا ہے، یا آپ اپنے بارے میں اور کچھ بتانا چاہیں؟ جی دیکھیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جو حافظ ہوتے ہیں ان کا اللہ رب العزت کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے۔ جی جی تو مجھے الحمدللہ قرآن و سنت سے محبت ہے۔ ہم مسلمان ہیں، صرف جو حافظ ہیں ان کے لیے اسلام نہیں ہے، ہاں جی یا وہ تو جی بات جی ایسی ہے۔ ہر انسان کے لیے اسلام پہ چلنا فرض ہے، اور ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں حافظ یا عالم یا علماء کا کام نہیں ہے کہ صرف ان کا ہی کام ہے یا ان کی ڈیوٹی ہے۔ ہمیں خود جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہونا چاہیے، کلمے کا پتہ ہونا چاہیے، اپنے 6 کلموں کا پتہ ہونا چاہیے، نماز کا پتہ، ہر چیز کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جی 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 الحمدللہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہیں۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی توحید سے محبت کرنی چاہیے، اسلام سے محبت کرنی چاہیے۔ جی جی بہت شکریہ آپ کا کہ ہمیں آپ نے ٹائم دیا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے ہمارے بھائی علی شان کی گفتگو سنی، تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اپنے دین اور ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور اپنے دین کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، پھر حاضر ہوتا ہوں ایسی ہی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔